بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو ان 10 صحابیوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ 10 صحابی کون تھے، ان کے کیا نام تھے، یہ سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے، جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے عربی زبان میں معنی یہ ہیں، یعنی عشرہ کے معنی 10 اور مبشرہ کے معنی ہیں جنہیں خوشخبری سنائی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو ان 10 صحابیوں کے بارے میں مختصراً لیکن انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں جنہیں آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی اہم پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ ان صحابیوں کی اہم معلومات سے محروم نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام صحابیوں نے اپنی جان و مال سے اللہ رب العزت کی راہ میں قربانیاں دیں۔ ان کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کو بہترین تحفے سے نوازا۔ ان صحابیوں نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ اگر تم بھی قرآن پاک میں بتائے گئے طریقوں پر چلو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرو گے تو یقین جانو جنت کے مستحق ہوگے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کبیرہ صغیرہ، ظاہر و باطن یا بھولے سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے کی گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ مجھ سے صرف ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ پاک بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ دور جہالت میں بھی انہوں نے بہت سادہ اور صاف و شفاف زندگی گزاری، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی جوا کھیلا، اور بت پرستی سے بھی شروع ہی سے نفرت کرتے تھے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یعنی ان کے والدین، وہ خود، ان کی اولاد اور اولاد کے بچے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب مکے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تجارتی حلقوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو حفص کے لقب سے مشہور تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں فاروق کا لقب ملا۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار باقاعدہ عدالتیں اور قاضی مقرر کیے۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے امیر ترین تاجر تھے۔ اسلام نہ لانے سے پہلے ان کی زندگی صاف و شفاف تھی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دل کھول کر اسلام کی ترویج، اشاعت اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ کیے، جس کی وجہ سے انہیں غنی کا لقب ملا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا سوائے ایک غزوہ بدر کے، کیونکہ اس وقت ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں اور اسی بیماری میں وہ انتقال کر گئیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا بھائی کو کم عمری میں ہی گود لے لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ تمام غزوات میں انتہائی بہادری اور دلیری سے لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی وجہ سے ان کو اسد اللہ کا، یعنی اللہ کا شیر کا خطاب ملا۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے
غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ نمبر 5، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز گھرانے سے تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام صبا تھا۔ انہوں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح ہر جنگ میں بہادری دکھائی۔ جنگ احد کے موقع پر اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے فیاض کا لقب ملا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ پر روکا تھا، جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ نمبر 6، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا، نہایت ہی بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری یعنی اپنا ساتھی کہہ کر پکارا۔ نمبر 7، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ والد کا نام مالک تھا، جو ابو وقاص کنیت رکھتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ انتہائی جنگجو تھے، ساری جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں سے اسلام کی حمایت میں پہلا تیر چلا۔ نمبر 8، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار سپاہیوں میں سے تھے۔ والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام جراح تھا۔ اصلی نام عامر تھا، مگر کنیت ابو عبیدہ سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، اسی وجہ سے قریش کے ظلم و ستم کا شکار بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کا لقب دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں فاتح شام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ذرہ کی کڑیاں چبھ گئی تھیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچ کر نکالا، جس سے ان کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ نمبر 9، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عام الفیل کے 10ویں سال میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام عبد عمرو تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن ہو گیا۔ ان کے والد عوف ایک تاجر تھے۔ والدہ کا نام شفا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا اور اپنی دولت انتہائی فیاضی کے ساتھ اسلام کی اشاعت ترویج پر صرف کی۔ سن 32 ہجری میں انتقال ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 خاندانوں کو غلامی سے آزاد کرایا۔ نمبر 10، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابیوں میں سے تھے۔ مشہور جنگجو تھے، ہر غزوے میں حصہ لیا۔ ابتدائی دور کے مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، لہٰذا وحی کی کتابت بھی کرتے۔ سن 50 ہجری میں انتقال ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔